أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ رسالت، مخزن جود و سخاوت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام پڑھنے کے فضائل اکثر و بیشتر احادیث مبارکہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی شیڈو نہیں ہوگا۔ سن ہوگا، بالکل قریب ہوگا، 1 میل یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہوگا۔ سورج بہت قریب ہوگا اور کوئی شیڈو نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سب سمجھتے ہیں۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے شیڈو میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے۔ فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ کسی مسلمان کی کوئی ٹربل ہے، اس کو کوئی ریموو کرتا ہے، اس کو کوئی دور کر دیتا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے، تو وہ شخص میری سنت کو زندہ کرنے والا، وہ سنتیں جو متروک ہو چکی ہیں، جن کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، اس سنت کو اگین اس کو زندہ کرنا، دوبارہ لوگوں کے اندر اس کو رائج کرنا۔ 3rd پرسن وہ ہوگا، فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، یعنی مینی ٹائم وہ رسول اللہ علیہ السلام پر صلوات جو ہے وہ ریسائٹ کرتا ہو، پڑھتا ہو۔ تو 3 شخص ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی امتی کی پریشانی، پرابلم، اس کو سالو کرنے والا، دور کرنے والا، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو احیا کرنے والا، زندہ کرنے والا، اور رسول اللہ علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ مینی ٹائم درود پاک پڑھنے والا۔ کثرت سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ مینی ٹائم ہم درود پاک پڑھیں تو ہمارا شمار کثرت والوں میں ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے 330 ٹائم۔ جو شخص 330 پلس درود پاک پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا جو رسول اللہ علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ یعنی مینی ٹائم درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر جب کبھی مشکل وقت آیا ہے اور کفار نے مسلمانوں پر اٹیک کیا ہے، تو مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑی ہے، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ شوال المکرم میں آفٹر رمضان پیش آیا۔ اس کو
احد کا مارکا کہا جاتا ہے، جنگ احد۔ یہ احد پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماؤنٹین سے، اس احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، کہ ماؤنٹین بھی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے؟ جی ہاں، کائنات کی ہر چیز رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ یہ جمادات، پہاڑ، سٹون، پتھر اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ذکر اللہ کرتی ہیں۔ تو یہ جنگ ہوئی، اسے جنگ احد کہا جاتا ہے، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی اس میں شریک تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے کے بعد اسلام لائے، مگر گھر والوں یعنی فیملی ممبرز کی طرف سے اور قوم کے خوف سے اپنے ایمان کو ہڈن رکھا، چھپا کر رکھا، اپنا ایمان جو ہے وہ اوپن نہیں کیا۔ کس نے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اکیلے چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو انفارم کیا گیا کہ مصعب بن عمیر تو مسلم ہو گئے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو قید کر دیا اور ساری آسائشیں تکالیف میں بدل دیں۔ ایک روز آپ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور حبشہ، افریقہ میں جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف کی تھی، تو افریقہ کا یہ علاقہ ہے، آپ ہجرت کر کے، آپ مائیگرینٹ کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ مسلسل مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے آپ کی کھال سنیک کی کینچلی یعنی اس کی کھال کی طرح باریک جھلی کی طرح جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھی گئی، یعنی آپ نے سخت مشقتیں برداشت کی۔ اس سے پہلے آپ بڑی آسائشوں کے اندر تھے، فیملی آپ کی بہت رچ فیملی تھی، لیکن جب آپ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو آپ کی ساری سہولتیں جو وہ بند کر دی گئیں، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر آپ نے اسلام کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو یاد رکھیے، کوئی آج ہم پر کسی قسم کی پھبتیاں کسے، کوئی ہم پر مسلم ہونے کی وجہ سے ٹونٹ کرے، اعتراض کرے، ہمیں تنگ کرے، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا دین اسلام عطا کیا ہے، ہمیں اس پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ لاکھوں مخالفتیں ہوں مگر اسلام پر قائم اور دائم رہیں۔ کوئی مارے، کوئی تکلیف دے، کوئی تنگ کرے، کوئی دھکے دے، کوئی گھر سے نکال دے، کوئی دولت لوٹ لے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اسلام پر سٹل انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کوئی اپنا تنگ کرتا ہے تو ہم اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یار تو مسلمان ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم اسلام کو کیوں چھوڑیں؟ جب وہ اسلام نہیں چھوڑتا، اتنے گناہ کرنے کے باوجود، شراب وہ پیتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، بدکاری وہ کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لوگوں پر ظلم وہ کرتا ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں، تو ہم کیوں چھوڑیں اسلام کو؟ تو اسلام کو ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ کسی بھی شخص میں کوئی خامی نظر آئے، کوئی فالٹ نظر آئے، تو وہ فالٹ اس پرسن کا ہے، اس شخص کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو لوگوں کو خوبیاں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ جب پرابلمز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں،
ڈفیکلٹیز آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، رنج آتے ہیں، انسان اس پر صبر کرتا ہے تو فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے، اللہ لائک کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، میل فیمیل دونوں کو۔ جو مسلم ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا ایگزام لیا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ کس طرح آزمائش ہوتی ہے؟ مصیبت، پرابلم، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، غم، رنج، بیماریاں، طرح طرح سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال، اس کی دولت وغیرہ کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، کوئی اس کا سن جو ہے نا اس کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ یعنی مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا جو بیماری آ گئی ہے، میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری جاب چلی گئی، میرے بچے کا یہ حال ہو گیا، میری بیٹی کا یہ حال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا چلا گیا دنیا سے، بچہ پیدا ہوا 4 دن کا بچہ تھا انتقال ہو گیا، بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں ہر طرف۔ تو یہ پرابلمز جب انسان پر آتی ہیں، انسان ان پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص نیکیاں کر کے، یعنی وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، حسنات کرتا ہے، اور اس کے گریڈ اپ ہوتے ہیں، وہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے جنت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے نیکیاں کر کے۔ لیکن کوئی شخص اس کے نیکیاں نہیں ہوتی، حسنات نہیں ہوتی، اعمال صالحہ نہیں ہوتے، اب اس کے پاس گناہ، سنس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب یہ کیسے ریموو ہوں، کیسے ختم ہوں، کیسے ان کو مٹایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتے 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 اس کا گریڈ اپ ہوتا رہتا ہے، اور جو جنت میں اللہ نے اس کا مقام رکھا ہوتا ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب اللہ سے ملے گا تو جنت کا مستحق ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا۔